मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ और उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस वीडियो को भी उसी तरह पसंद करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करेंगे जिस तरह मेरी पिछली तमाम वीडियोस को आप लोगों ने सराहा और पसंद किया। सबसे पहले उन हज़ार का बहुत बहुत शुक्रिया जो एम के फूड की तकरीबन तमाम वैरायटी को सराहते हैं और आते हैं और हमारी दिलजोई करते हैं और बरमला कहते हैं कि तकरीबन इस इलाके में जितना आप लोगों का टेस्ट है इतना किसी और का नहीं है। तो ईद की 2 छुट्टियां रही, उसके बाद कल हमने दोबारा खोल दिया कैफ़े और कल भी माशाल्लाह रिज़ल्ट 100% रहा। लोग आए, आके किसी ने आर्डर किया और किसी साल ले गए और किसी ने वहीं बैठ के एंजॉय किया। कल मौसम भी अच्छा हो गया था और जिसकी वजह से माशाल्लाह कल सेल भी अच्छी रही और लोगों का रिस्पांस भी अच्छा रहा। तो बहुत शुक्रिया उन लोगों का और बहुत शुक्रिया हमारी दिलजोई करने का। इंशाल्लाह हमारा टेस्ट बरकरार रहेगा। इसी तरह हम क्वालिटी में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इसलिए जो अभी तक नहीं आए कैफ़े पे, एक दफ़ा हमें ज़रूर आजमाएं। इंशाल्लाह आपको टेस्ट में जैसा आप टेस्ट चाहते हैं वैसे ही आपको जो है ना वो वहाँ पे टेस्ट मिलेगा। जनाब, अब मैं दूसरे मेन मौजू पे आता हूँ। पीछे ईद उल अज़हा गुज़री, आप सब दोस्तों को, भाइयों को ईद उल अज़हा मुबारक और जिन्होंने कुर्बानी की उनको कुर्बानी मुबारक, अल्लाह ताला कबूल करे। लेकिन असल चीज़ जो मैं देखता रहा हूँ 2-3 दिन में मुसलसल, अब दुख होता है ये कहने में कि हम तकरीबन रुझान हमारा दुनियावी है, यानी 90% लोग जो है ना दुनिया को दिखाने के लिए वो कुर्बानी करते हैं, यानी दुनियावी लिहाज से वो जो है ना सब कुछ कर रहे हैं। हालांकि ये तो खालिस्तान अल्लाह को राज़ी करने का दिन है, अल्लाह को खुश करने का दिन है और अपने ईमान को और उस जो वाक़या ये हुआ था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, वो दर्स, वो तालीम हमने छोड़ दी। यानी बकरा तो याद रखा, छतरा तो याद रखा, लेकिन जो दर्स था यानी एक पिछली उम्र के में बच्चे का पैदा होना, फिर अल्लाह की तरफ से मुसलसल 3 दिन ख्वाब आना कि अल्लाह की राह में इसे कुर्बान करो और वो बग़ैर हिलो हिज्जत के लेके जाना बच्चे को और उसकी कुर्बानी के लिए तैयार हो जाना और आफरीन है उस बच्चे पे भी जिसने कहा कि आप अपनी भी और मेरी आंखें बांध लें ताकि छुरी चलाते हुए आपके हाथ ना कामें। यानी ये वो चीज़ें हैं आप लोगों को सब मालूम है। इसके पीछे दर्स क्या है कि अपनी ज़ाती ख्वाहिशात, ज़ाती सोच को छोड़ के जो अल्लाह ताला ने हमें बताया उस रास्ते में चलना। तो उसने तो यही बताया कि जी कुर्बानी के 3 हिस्से करें और एक गुरबा का, एक रिश्तेदारों का और अपना। अब भी 3 हिस्से होते हैं, लेकिन अब 3 हिस्से कैसे होते हैं कि सबसे अच्छा हिस्सा अपने पास रखते हैं, उससे ज़रा कम जो वो रिश्तेदारों के देते हैं और जो गुरबा का वो तो बिल्कुल हड्डियाँ और जिसे कहते हैं चर्बी या चिचड़े कह लें, ठीक है। हालांकि बहुत से ख़ानदान ऐसे होते हैं जिन्होंने यानी गोश्त बहुत कम नसीब उन्हें होता है या बहुत कम खाते हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि ईद यानी कल परसों ही मेरे जो हमारे शेफ़ हैं मेरे छोटे बेटे की तरह हैं, छोटे भाई की तरह हैं। उन्होंने बताया कि उनके दोस्त की दुकान थी, वहाँ बैठे हुए थे तो एक औरत आई और उसे कहने लगी कि मुझे 100 रुपये का गोश्त दे दो। अब 500 550 मुर्गी का गोश्त, लेकिन मुर्गी का होगा और अगर बड़े गोश्त की दुकान है तो वो आज 1200 किलो है। अब मुझे यानी मैंने ये तो नहीं पूछा कि कौन सी यानी मुर्गी का लगाएं तो 550 किलो गोश्त इस टाइम मिल रहा है। तो कहता है मेरे दोस्त ने कहा जी अम्मा इसमें 100 रुपये में क्या आएगा, 2 छोटी छोटी बोटियाँ। कहता है पुत्र दे दे जितना भी आंदा है। यानी उसके अंदाज में इतना दुख था कि वो बता रहा था कि पता नहीं कितना उसके बच्चों ने इसरार किया हुआ कि अम्मा हमने भी गोश्त खाना है। तो वो कहता है फिर मैंने उसे कहा कि आप ऐसा करें इसे थोड़ा सा दे दें, ये सदका जारी है। कहता है फिर उसने इतना उसे दिया कि कम से कम एक टाइम की हंडिया उसकी बन गई होगी। यानी ये है हमारे असल हालात, ये है हमारा इस्लाम का कला पाकिस्तान, ये है हमारे यहाँ की आवाम जो सिर्फ़ अपने मफाद के लिए तो काम करती है लेकिन ये नहीं सोचती कि इससे अल्लाह राज़ी भी होगा कि नहीं होगा। दूसरा मैंने आगे एक और मिसाल दी थी कि कसूर का वाक़या, ये तो 91-92 का, कि एक इतना मजबूर हुआ बच्चा कि वो गोश्त खाने को और कोई ज़रिया नहीं था, तो उसने जो ढेर था कूड़े का उससे मुर्गी उठाई और ले गया
اور اسے پکوائی، لیکن اس میں اس وقت تک انتہائی زہر آلود ہو چکی تھی مرغی، جس سے اس کی موت واقع ہوگی۔ یعنی اب اس کسے قصوروار ٹھہرائیں گے؟ میرے حساب سے تو یہ بالکل حکمران وقت پہ یہ اس کی موت جاتی ہے، کیونکہ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا تھا کہ دریائے نیل کے کنارے اگر کتا بھی مر گیا تو اس کا حساب بھی عمر دے گا۔ یعنی وہ لوگ اس حد تک سوچتے تھے۔ ہم کیا سوچتے ہیں؟ صرف اپنے مال اکٹھا کرنے پہ، اپنی جائیدادیں بنانے پہ، اپنے بچوں کو اربوں خربوں کرنے کی۔ اور دیکھیں ہمارے پاس اس ٹائم سہولیات ہیں کیا؟ یعنی نہ ہمارے پاس گیس، اللہ کا شکر ہے آج میں بارش میں بنا رہا ہوں، تو آج اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ ہے، وہ بتاتا ہے میں ہوں، غریبوں کا اور کوئی نہیں ہے تو میں غریبوں کا بھی ہوں، وہ گاہے بگاہے موسم کو اچھا کر دیتا ہے۔ تو وہ جو ہے نا اپنا وہی ہمارا کا اعزاز ہے، لیکن وہی تو کہتا ہے جو قوم اپنے لیے کھڑی نہیں ہوگی میں اس پہ دوسری قوم کو مسلط کر دوں گا۔ یہ بھی بھائی سوچنے والی، میں کسی خوش فہمی میں نہیں ہوں، میں کسی خام خیالی میں نہیں ہوں۔ اگر ہم لوگوں نے اپنے لیے کچھ نہ کیا تو پھر یقین جانیے کہ میں کہتے ہوئے ڈرتا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ یہ جیسے بنگلہ دیش بن گیا، یہ باقی پاکستان بھی ہمارے ہاتھ سے چلا جائے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ لیکن اصل چیز یہی ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا۔ دیکھیں میں ہمیشہ کہہ رہا ہوں لیگل احتجاج ہمارا حق ہے، لیگل، جیسے کشمیر نے کیا، جیسے اس سے پہلے سری لنکا میں انقلاب آیا، سری لنکا میں تو انقلاب آیا نا ایک، لیکن چھوٹا سا انقلاب کشمیر پہ میں آیا، وہ لوگ سارے اور بغیر کسی جماعت کے، بغیر کسی لیڈر کے باہر نکلے، وہ عوام تھی، صرف عوام تھی، لیکن ساری کی ساری باہر نکلی اپنے حق کے لیے، اپنے حقوق کے لیے۔ دیکھیں آج کل کے دور میں یہ جو ایک رستہ بتا ہے، جی جنت تو تہاڈی ہے، باقی دنیا جو ہے نا اسی تو دنیا دار بندے ہیں سارا کچھ کر کے، لیکن بھیا دنیا بھی ہماری ہے، جنت تو انشاءاللہ ہماری ہے ہی ہے۔ دین کے ساتھ ساتھ اگر دنیا بھی رکھنی ہے تو آج کل چھوٹی چھوٹی ضرورتیں ہماری بھی ہیں، کم از کم ہمیں بجلی ملے، گیس ملے، پانی ہو، اگر چلیں اپنی گاڑی نہیں ہے تو کم از کم گاڑیاں اتنی سستے کرائے ہوں کہ باہر سے رکشہ منگوائیں بیٹھ کے۔ آج فیملیوں کی ضرورت ہے آج کل، ورنہ ایک گاڑی تو میں سمجھتا ہوں ہر فیملی کے پاس ہونی چاہیے، ایک ایسی ہر گھر میں لگا ہونا چاہیے۔ جیسے دوسری ملک دیکھنا، وہ دوسری ملک کے عوام جو ہے نا عیاشی کر رہے ہیں، چلے ہم عیاشی نہیں، لیکن ضرورت کی چیزیں تو ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ ہم اگر سوئے رہیں گے تو پھر ہمارے ساتھ یہی کچھ ہوگا، اگر ہم خواب خرگوش کے مزے لیتے رہیں گے تو یہی کچھ ہمارے ساتھ ہوگا، اگر ہم پارٹی بازی میں رہیں گے، بٹے رہیں گے، جی ساڈی نون لیگ ہے، ساڈی پی ٹی آئی ہے، ساڈی پیپل پارٹی ہے، تو پھر ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ یقین مانیں وہ سب مزے کر رہے ہیں، چاہے پی ٹی آئی ہو، چاہے نون لیگ ہو، چاہے پیپل پارٹی ہو، پس صرف عوام رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ اکٹھی نہیں ہو رہی، اکٹھی ہو کے اپنے حقوق کے لیے باہر نہیں نکل رہی، اپنے حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھا رہی۔ میں نے آگے کہا تھا کہ بہترین طریقہ یورپ سے سیکھیں کہ وہ مین سڑک، جیسے اب لاہور میں مار روڈ ہے، دونوں کناروں پہ ایک لمبی قطار کھڑی کر کے بینر ہاتھ میں پکڑے ہوتے ہیں، اور وہ آنے جانے والے دیکھتے ہیں، اور وہاں پہ تبدیلی آ جاتی ہے۔ یہاں پہ بھی تبدیلی ضرور آئے اگر ہم لانا چاہیں، اس میں کوئی تشدد کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہونا چاہیے، یہ سخت جرم ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے، یقین مانیں یہ ساری چیزیں ہماری اپنی ہیں، ہمارے خون پسینے سے، ہمارے پہ جو ٹیکس لگتے ہیں ان سے یہ چیزیں بنی ہیں، چاہے وہ سڑک کے چوک میں اشارہ ہے، چاہے گاڑیاں کھڑی ہیں یا کوئی عمارتیں ہیں، وہ ہماری اپنی ہیں، ہماری ذاتی ہیں۔ اور اگر کوئی اس کی طرف انگلی بھی اٹھائے تو اس کی انگلی توڑ دو کہ بھائی نہیں، اسے نقصان نہیں پہنچانا۔ لیکن احتجاج ہمارا حق ہے، اگر نہیں کریں گے تو پھر ہم یہیں پہ پستے رہیں گے۔ اب جیسے پچھلے دنوں میں وہ گندم کے بارے میں کہا تھا جو اس میں سے کیڑے نکلے، کیا نکلے، واقعی بذات خود ہم جو ہے نا گندم والا آٹا کھاتے ہیں، اور اس دفعہ اتنا یعنی گندا ترین آٹا تھا کہ وہ جو روٹی پکا کے تھوڑی دیر رکھیں تو وہ سوکھ جاتی تھی۔ وجہ یہ ہے پتہ نہیں کون سی یہ گندم انہوں نے باہروں سے منگوائی اور اس میں اربوں خربوں روپیہ کمایا۔ اور حالات دیکھیں کہ یہ کہاں سے کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ میں سب کو قصوروار ٹھہرا ہوں، میں کسی ایک کو نہیں، سب کو۔ جیسے آئی پی پیز کا پچھلا میں نے بنایا، اس میں سارے یعنی 78% یہ سارے شرافیہ بدماشی ہے، 22% باہر جو ہے نا انہوں نے آ کے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، اور اب بھی یہی حالات ہے۔ خدا را جو اپنے حال پہ نہیں تو اپنے بچوں کے حال پہ رحم کھائیں، کیونکہ جیسے میں اکثر کہتا ہوں اب ہم اپنے بڑوں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا،
تو آنے والے وقتوں میں یہ بچے ہم پہ الزام ٹھہرائیں گے، ہم ہوں گا نہ ہوں کہ آپ لوگوں نے بھی کچھ نہیں کیا جس وجہ سے ہم اس برے حال میں ہیں۔ اگر ہم نے آج نہ سوچا تو آنے والا وقت اس سے بھی برا ہوگا، اس سے بھی مزید سخت ہوگا، اور پیچھے کی غریب عوام یقین مانے بڑوں کو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ تو آگے ہاتھ میں منرل واٹر لے کے پھرتے ہیں، وہ آگے باہر سے کھانے منگوا کے، اور باہر سے جہاز آتے ہیں اتنے، یہ جو ماشاءاللہ شہنشاہ خرچہ ہیں ہر چیز، 4 آدمیوں کو 40 قسم کا کھانا ان کا پک رہا ہوتا ہے۔ اور آج کل تو میڈیا کا دور ہے، اس میں سب کچھ دکھا رہے ہیں، سب کچھ دکھا رہے ہیں کہ کیسے ان کی ٹیبلیں بھری ہوتی ہیں، غریب آدمی ایک روٹی کے لیے ترسا ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ غریب آدمی اپنے حق کے لیے اٹھ بھی نہیں رہا ہوتا نا۔ اور آخر پہ وائنڈ اپ کرنے سے پہلے میں اپنے انتہائی محترم بڑے بھائی شاہ جی سے اظہار پھر تعزیت کر رہا ہوں، اس کی بیٹی جو فوت ہوئی، اور سب سے التماس کرتا ہوں کہ ان کے لیے جو ہے نا اپنا دعائے خیر کہیں، اور پسماندگان کے لیے صبر جمیل کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ انہیں صبر دے، اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے نا مزید اس سے اچھی دولت نوازے۔ ان کا دکھ وہی جانتے ہیں، کیونکہ ایک بیٹی کا چلے جانا، باپ کا وہ بات وہی ہے کہ سب سے جو کٹھن اور سخت وقت ہوتا ہے وہ جوان اولاد کا کہ یہ میت کو کندھے پہ لے کے جانا، باپ کے لیے وہ پتہ نہیں کون سا جو ہے اپنا ٹائم ہوتا ہے، وہ یہ وہی بتا سکتا ہے۔ اس لیے ان کے لیے دعا کریں، اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اور پھر ایک دفعہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے حقوق کے لیے خدا را باہر نکلیں، اور تاکہ اس پاکستان کو بدلیں، اور اب سب پارٹیوں کو چھوڑ دیں، سب پارٹیاں ایک جیسی ہیں۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔